ہو. سنو, آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے, اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. زندگی پوری دنیا کی دولت دے کر ایک سیکنڈ زندگی نہیں بڑھ سکتی, لیکن مشورہ ماں باپ شفقت کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں, یہاں اولاد کے شر سے بچنے کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر میں نے اولاد کے مشورے کے بغیر مدرسے میں چندہ دے دیا, کسی غریب کی مدد کر دی یا کوئی فیصلہ کر لیا تو میری اولاد مجھے ڈانٹے گی, مجھ پہ گھر میں پریشر ڈالا جائے گا, مجھے ذلیل کیا جائے گا, مجھے رسوا کیا جائے گا. آج اولاد نے اپنے ماں باپ کو غلام بنا لیا ہے. ماں باپ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے, ماں باپ کوئی قدم اٹھا نہیں پاتے. لیکن آؤ, اللہ اکبر, مسلمانوں کے اندر والدین کے حقوق کو میرے آقا علیہ السلام نے کس طرح بیان کیا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے, جب تم ماں باپ سے گفتگو کرنا چاہو تو ڈائریکٹ تم گفتگو نہیں کر سکتے. ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ پہلے تم اپنے والدین سے اجازت لو, اور اجازت لینے کے بعد پہلے یہ پوچھو کیا میں تم سے گفتگو کر سکتا ہوں, کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں. اگر ماں باپ اجازت دے تب ان سے تم گفتگو کرو, لیکن گفتگو کرو تو بھی کیسی گفتگو کرو, ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر بغلیں کھول کھول کر گفتگو نہ کرو, بلکہ اپنے اباؤں کو ان کے سامنے بچھا دو اور ان کے سامنے ایسی گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے لجاجت کی گفتگو کرتا ہے, جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کلام کرتا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, حاجیوں کو دیکھو, نمازیوں کو دیکھو, صدقہ و خیرات کرنے والوں کو دیکھو, اتنا ماشاءاللہ مجھے آپ پر شک نہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جیسا لہجہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی لہجہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آثار قیامت میں سے ایک اثر ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی, ماں اپنے آقا کو جنے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. اللہ اکبر. اوروں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اگر دوستوں کی محفل ہو اور کبھی بیوی ہو, بچے ہو, تو انسان اپنے دوستوں پر والدین کو ترجیح بھی نہیں دیتا. اس انسان اپنے دوستوں پر, اپنی بیوی بچوں پر والدین کو ترجیح بھی نہیں دیتا. حالات یہ ہیں کہ معاذ اللہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے, انہیں معاذ اللہ اسی طریقے سے غیر ضروری سمجھ کر کے گھر میں رکھا جاتا ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جو خالص لوجہ اللہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. لوگوں کا حال تو یہ ہے, چلو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لو, اگر خدمت نہیں کریں گے تو دنیا کیا کہے گی, دنیا تانا دے گی. دنیا کے تانے سے بچنے کے لیے آج لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. بہرحال میرا عنوان یہ نہیں کہ میں والدین کے حوالے سے مکمل گفتگو کروں, لیکن یاد رکھو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں جس کی ماں اس سے ناراض ہے اللہ اس کے سجدوں کو قبول نہیں فرماتا, اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. اور قرآن نے تو فرمایا ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. یہ اف کا ترجمہ کیا ہے, اف کسے کہتے ہیں؟ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب میں اف جو ہے وہ ناخون کے میل کو کہتے ہیں. اف کا مطلب ہے ناخون کا میل, یعنی جتنا ناخون کے نیچے میل جمع ہوتا ہے اتنا بھی اپنے والدین کو تکلیف مت پہنچاؤ. اب ناخون کے نیچے میل کتنا جمع ہوتا ہے, اتنی تکلیف بھی ماں باپ کو پہنچانے کی اجازت نہیں ہے, اتنی تکلیف بھی والدین کو نہیں پہنچا سکتے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے بعد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے اس کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی,
اس کی نماز ناقص رہتی ہے، لیکن آج والدین کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک انسان اپنے دوستوں کو زیادہ چاہے گا اور اپنے باپ سے محبت کم کرے گا، دوستوں سے زیادہ باپ سے محبت نہیں کر سکے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے خوشی خوشی خرچ کرے گا، لیکن جب ماں باپ پر خرچ کی باری آئے گی تو دل چھوٹا کرے گا، دل تنگ کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں قیامت کتنی قریب ہے۔ قیامت کی یہ نشانی آج ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ جب کبھی اللہ اکبر پکنک کا معاملہ ہو، دوستوں کی محفل کا معاملہ ہو، یاروں کی محفل کا معاملہ ہو، ہزاروں روپے دوستوں کی پکنک پر خرچ کر دی جاتی ہے، لیکن اگر بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں بیمار ہو جائیں اور بچے سے خرچ طلب کریں، بیٹا ہم بیمار ہو گئے ہیں ہماری مدد تو کرو، اچھے ڈاکٹر سے ہمارا معائنہ تو کرواؤ، تو بیٹا کہتا ہے بس کیجئے، بڑھاپے میں آپ کو کتنے پیسے لگتے ہیں، میں آپ کے پیچھے خرچ کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے اور ماں باپ پر خرچ کرنے میں دل چھوٹا کریں گے۔ آج یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی، نام بڑا کرنے کے لیے، دوستوں میں جھوٹی عزت بنانے کے لیے انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ میں دوستوں پہ خرچ کرنے کو منع نہیں کرتا، یقیناً میرے آقا نے فرمایا جو دوستوں پہ خرچ کرے اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جہاں دوستوں پہ خرچ کرتے ہو وہی والدین پر بھی تو خرچ کرو۔ دوستوں پر جھوٹی عزت دھاپ جمانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، تنگی کرتے ہو۔ سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی پوری دنیا کی دولت دے کر ایک سیکنڈ زندگی نہیں بڑھ سکتی، لیکن ماں باپ پر خرچ کرنے کی برکت یہ ہے کہ جب انسان ماں باپ پہ خرچ کرے تو اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب دوست آپس میں ملیں گے، دو مسلمان آپس میں ملیں گے، اتنے اچھے انداز سے ملیں گے، مصافحہ بھی کریں گے، گلے بھی ملیں گے، ان کے سینے ملیں گے مگر ان کے دل نہیں ملیں گے۔ وہ مصافحہ کریں گے پرتپاک انداز سے، چہرے سے مسکرائیں گے، دل کے اندر جلن ہوگی، دل میں کدورت ہوگی، میٹھی میٹھی بات ایک دوست دوسرے دوست سے کرے گا لیکن اس کا دل اس دوست پہ متفق نہیں ہوگا، یعنی اوپر سے ملیں گے اندر سے جلیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے دوستوں کا عالم کیا ہے، ملنے والوں کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، سامنے ملے تو بڑی میٹھی میٹھی گفتگو، بڑی اچھی اچھی گفتگو، اور اگر وہی بندہ ہٹ جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے وہ ساری باتیں کی جاتی ہے جو انسان کی حیا بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں اپنے معاشرے کا آئینہ دکھا دیا۔ آج یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دلوں سے کدورتوں کو نکالو، دلوں سے نفرتوں کو نکالو، ملو تو محبت سے ملو، زبان بھی، ہونٹ بھی مسکرائے اور دل بھی مسکرائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جن کے دل کینوں سے پاک کر دیے گئے اللہ نے ان کے لیے اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیا ہے، خدا کی محبت کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستی کرو تو ذاتی مفاد کے لیے نہ کرو، دوستی کرو تو ذاتی فائدے کے لیے نہ کرو، دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو۔ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان اللہ مکمل فرما
فرما دیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ تاوان سمجھی جائے گی۔ آج لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر علماء سے فتویٰ پوچھ لیا، مسئلہ پوچھ لیا کہ زمین پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اور لوگ غلط مسئلہ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو لوگ رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے زمین اور پلاٹ خرید کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں دیکھا گیا، اور جب رمضان شریف چلا جاتا ہے تو پھر پلاٹ بیچ دیتے ہیں۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ نادان، تو نے زکوٰۃ کو کیا انکم ٹیکس سمجھ رکھا ہے کہ آفیسران آنے کے بعد تو چھپا دے گا اور ان کی نگاہوں سے چھپ جائے گا، پھر چلے گئے تو پھر تو مزہ کرے گا؟ یہ زکوٰۃ اللہ کی مقرر کردہ ہے۔ تو کس نیت سے پلاٹ خرید رہا ہے، تیرا رب تیری نیت کو جانتا ہے۔ تو کس نیت سے زمین خرید رہا ہے، اللہ تیری نیت کو جانتا ہے۔ اگر تو نے خوشی سے زکوٰۃ نہ نکالی تو اللہ تو نکال دے گا، پھر بیماریوں میں پیسہ بھرو گے، پیسہ چوری ہوگا، پیسوں کو آگ لگے گی، بیوپاری پیسہ لے کر بھاگیں گے۔ میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا زکوٰۃ دو اور اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو۔ جو لوگ خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ گویا کہ اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے جو زمین آپ نے مکان بنانے کے لیے، فیکٹری بنانے کے لیے خریدی ہے، لیکن جس زمین کو آپ نے اپنے فائدے کے لیے کہ قیمت آئے گی تو بیچ دیں گے اور اس کے بعد قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دیں گے، یعنی آپ نے تجارت کی غرض سے خریدا ہے، اس زمین پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اور آج کے بھاؤ کے حساب سے دینی پڑے گی۔ اس لیے زکوٰۃ سے جی مت چراؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں کا مال جو کبھی بیوپاری لے کر بھاگ جاتا ہے، کبھی کوئی ڈبا دیتا ہے، کبھی چوری ہو جاتا ہے، کبھی آگ لگا دیا جاتا ہے، کبھی دکانیں جلا دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جو لوگ مکمل زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، آقا علیہ السلام نے خود ضمانت عطا فرمائی، جو زکوٰۃ مکمل طور پہ دیں گے ان کے مال کو آگ نہیں لگائی جا سکتی، ان کا مال چوری نہیں کیا جا سکتا، ان کا مال پانی میں تلف نہیں ہو سکتا، ان کا مال جو ہے وہ کوئی لے کر کے گبن نہیں کر سکتا۔ آج قوم مسلم کا مال جو مارکیٹ میں ضائع ہو رہا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اس لیے پوری زکوٰۃ نکال دیا کرو اور مکمل دیانت داری کے ساتھ نکالا کرو۔ ارے تھوڑی سی زیادہ نکال دیا کرو، کیونکہ نادانو مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں زکوٰۃ دینے والا بنایا کس نے؟ اگر اللہ زکوٰۃ دینے والا نہ بناتا اور کسی سیٹ کے گھر پر بھیک مانگنے والا بناتا تو تم کیا کر لیتے؟ لیکن زکوٰۃ دو تو صحیح۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے کاروباری سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے پریشانی کہا کہ میری یہ پریشانی ہے اور لوگوں کی طرف پیسے باقی دیتے نہیں، کوئی تعویذ دیجیے۔ میں نے کہا کہ شاید آپ زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ کہا نہیں میں تو کچھ زیادہ نکالتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ آپ نہیں نکالتے، صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ یہ زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پہ نہیں نکالتے۔ 50,000 نکلتی ہے تو 75 نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ صحیح طور پہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ حقداروں کو دی جائے، ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سیٹیاں ہوتے ہیں، مصروفیت بہت ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ اب بھائی جلدی سے نکالنا ہے تو جلدی سے نکال کے چھٹی پاؤ، پھر خدا جانے کہاں کہاں کے سفیر آتے ہیں اور آپ ان کو بغیر تحقیق کے زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں۔ آپ نے غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی، غیر حقدار کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
کہ آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ یمن سے ایک صاحب چلے زکات کی رقم لے کر اور مدینہ منورہ تک آئے؟ کیوں آئے؟ یمن میں جو ملا تھا اس کو دے دیتے، لیکن صحابہ جو ملا اس کو نہیں دیتے، زکات کا مستحق تلاش کر کے اس کو زکات دیتے۔ مستحقین تک زکات پہنچاؤ۔ زکات کی صحیح ادائیگی کے لیے یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تمہیں مستحق نہ ملتا ہو تو تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زکات دو۔ بلکہ یہاں تک وہ صحابی یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک صرف غریب انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، انہیں کوئی زکات کا مستحق نظر نہیں آیا تو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کیا بلکہ مستحق کو تلاش کیا۔ لیکن ہم تو مستحقین کو تلاش بھی نہیں کرتے۔ زکات مانگنے والا آیا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے، بہترین نوکیا کا موبائل ہے، اور وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، تو ہم اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں زکات رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صدقہ نافلہ، نفل صدقہ آپ جس کو چاہیں دے دے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اگر کوئی عربی گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اور چاندی کی جو ہے وہ زین لگا کر گھوڑے پر آئے اور مجھ سے نفل صدقہ مانگے تو بھی میں اس کو دے دوں گا، لیکن زکات تو اسی کو دی جائے گی جو مستحق ہوگا۔ غیر مستحق کو زکات دو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ اس پر گفتگو بھی تو کہا یار بہت کوشش کرتے، میں نے کہا پھر اللہ خیر فرمائے، جیسا مال ہوتا ہے ویسی جگہ جاتا ہے۔ جھوٹ بول کے کماتے ہو تو لوگ لوٹ لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ وہ فلاں علاقے میں ہے، پتا چلا وہاں جا کر کے دیکھو تو کوئی مدرسے کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ حالات علماء کی ذمہ داری ہے کہ مقامی علماء یہ قانون بنائے کہ ہم جس کی تصدیق کریں زکات اسی کو دی جائے، ہر کس و ناکس کو زکات مت دو ورنہ تمہاری زکات خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور میں نے زکات نکالی، چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کو دے دیں، آپ کے ہاتھ سے دوں گا تو قبول ہوگی، بڑی برکت ہوگی۔ محبوب الہی نے زکات ہاتھ میں نہیں لی، فرمایا خانقاہ کے باہر جاؤ، جو بندہ سب سے پہلے نظر آئے اس کو دے دو۔ اور دیکھا تو ایک محبوب الہی کے بڑے سیدھے سادے صوفی صفت مرید تھے اور واقعی وہ غریب بھی تھے، ان کے ہاتھ میں دے دیا، بڑی خوشی خوشی آئی کہ میری زکات صحیح جگہ گئی۔ پھر دوسرے مرید نے دیکھا، اس نے کہا حضور میری بھی زکات لے لیجئے اور آپ کسی اچھے بندے کو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو بھی باہر جا، جو پہلا نظر آیا اس کو دے دینا۔ تو دیکھا کہ ایک بندہ تھا جو شراب کے نشے میں ڈولتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پیر کا حکم تھا، دے تو دیا لیکن دل میں کلک تھا کہ میرے پیسے سے یہ شراب پیے گا، عیاشیاں کرے گا، خدا جانے کیا کیا کرے گا۔ آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور اس کی زکات اتنے اچھے بندے تک پہنچی اور میری زکات عیاش تک پہنچی، آخر وجہ کیا ہے؟ محبوب الہی نے فرمایا قصور میرا نہیں قصور تیرا ہے، جیسا کمایا تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ اگر اچھے سے کماؤ گے اچھی جگہ تمہارا مال لگے گا، اور اگر جھوٹ بول کر فریب دے کر اللہ اکبر دھوکہ دے کر کماؤ گے تو پھر تمہارا مال اچھی جگہ نہیں لگ سکتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میرا مال جو ہے وہ میں دین کے کام میں نہ دوں، وہاں دوں جہاں پر میرے نام کا بورڈ لگے، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپے، اور غریب سنیوں کے پیسے جو ہے وہ دین کے کام میں لگتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر میرا کام دین کے کام میں، میرے پیسے دین کے کام میں لگ رہے ہیں، فلاں کے گناہ کے کام میں لگ رہے ہیں۔ سنو، اللہ جن بندوں کو چن لیتا ہے اور جن کے مال کو پسند کر لیتا ہے انہی کا مال اللہ کی راہ میں لگتا ہے، ورنہ لوگوں کے مال کو عیاشیوں کی راہ میں، گناہوں کی راہ میں لگتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو یہی چھوڑ کر بہت زیادہ کہوں تو کہیں آپ کے دل میں شک پیدا نہ ہو جائے کہ میں اپنی گفتگو کے اختتام میں کہیں چندہ تو نہیں کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے میں تمہید باندھ رہا ہوں، لیکن میں چندہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کی صلاح کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لڑکے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو دین کے نام پہ نکلیں گے
اور وہ اپنے بزرگوں کو برا کہیں گے، اگلوں پہ لعنت و ملامت کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ لوگ اپنے بزرگوں پہ ملامت کریں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ آج آپ دیکھیں عرس کا معاملہ آئے، لوگ کہتے ہیں یہ عرس کرنا تو حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی بات آئے کہ اس کا کیا تعلق ہے شریعت سے؟ امام حسین کی نیاز کی بات آئے کہ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ہمارے اسلاف کرتے تھے تو کہتے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے، نادان۔ جتنا علم اس زمانے والوں کے پاس تھا، آج وہ علم کا تجھے حصہ نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے بزرگوں پہ ملامت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ساری چیزوں کا ثبوت ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے۔ فتاوی عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام حسین کی نیاز کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں میں خود کرتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز خود کرتے تھے، اور صرف وہ نہیں کرتے تھے، میلاد النبی کی نیاز تو ان کے دادا بھی کرتے تھے، شاہ ولی اللہ کے والد کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کا ثبوت کیا ہے؟ آخر کس صحابی نے مزار پہ چادر چڑھایا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں ہے، تم سیاہ ستہ کی بات کرتے ہو، سیاہ ستہ کا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی قبر شریف بنائی تو مسلم شریف کی حدیث ہے، لال رنگ کی چادر صحابہ نے میرے آقا کے مزار پر چڑھائی۔ سب سے پہلی چادر تو رسول اللہ کے مزار پہ چڑھی ہے، آقا کریم کے مزار پہ چڑھی ہے۔ اور مزارات پہ چادر چڑھانے کو تمہیں شرک لگتا ہے؟ کیا صحابہ مشرک تھے؟ معاذ اللہ، صحابہ سے زیادہ توحید کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ نادانو، تم نے توحید مولویوں سے سیکھی ہے، صحابہ نے توحید انبیاء کے امام سے سیکھی تھی۔ یہ 14ویں صدی کے بگڑے ملا کی توحید، یہ شیطانی توحید ہے۔ شیطانی توحید یہ ہے اللہ میں تجھے مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا، یہی تو شیطان نے کہا تھا۔ اور جبریل کی توحید یہ ہے اللہ تجھے بھی مانوں گا اور جو تیرے محبوب ہوں گے ان کو بھی مانوں گا۔ اسی لیے فرشتوں کا سردار تھا، شیطان بنا دیا گیا، فرشتوں کا استاد تھا، شیطان بنا دیا گیا، اور جبریل کو اللہ نے اس توحید کے صدقے میں فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تو جبریلی توحید پر چلو۔ نعرہ رسالت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی غیرتوں کو تحفظ دینا چاہتی ہے، حیا کو تحفظ دینا چاہتی ہے، اس لیے سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں۔ اپنے علاقوں کے اندر تحریک کی شاخیں قائم کریں، گلی کوچوں میں نکل کر یہاں سے برکات شریعت خرید کر لے جائیں، اور اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں درس شروع کریں، اس لیے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار نہیں کیا اور لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم نے کمر نہ کسا تو کل میدان محشر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالی ہم آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے محبوب راضی ہو جائیں۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔